بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، ہمارا آج کا سبق ہے اردو ادب میں عید الفطر، جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر وحید قریشی۔ ڈاکٹر وحید قریشی اردو ادب کے ایک بلند پایہ نقاد ہیں۔ ڈاکٹر وحید قریشی میاں والی میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام عبدالوحید تھا۔ والد محمد لطیف قریشی محکمہ پولیس میں ملازم تھے جی۔ ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا، اس لیے ڈاکٹر صاحب کی تعلیم بھی جو ہے وہ مختلف شہروں میں ہوئی۔ 1944 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے، موجودہ جی سی یو سے بی اے آنرز کیا، اور اورینٹل کالج یعنی کہ پنجاب یونیورسٹی جو ہے اس کا پرانا کیمپس اورینٹل کالج لاہور سے ایم اے فارسی کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے تاریخ اور پی ایچ ڈی فارسی اور ڈی لٹ اردو کی جو ہے وہ ڈگریاں حاصل کی۔ ان کی جو مشہور جو تصانیف ہیں ان میں اساسیات اقبال، نظر غالب، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ، اقبال اور پاکستانی قومیت وغیرہ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ آج ہمارا جو شامل نصاب اور جو ہے زیر غور مضمون جو ہے وہ ہے اردو ادب میں عید الفطر۔ اب عید الفطر جو ہے جی وہ ہمارا ایک مذہبی تہوار ہے۔ عید کے معنی ہوتے ہیں وہ بار بار خوشیاں لانے والی، بار بار خوشی جو ہے، خوشی کا آنا، عید کے معنی ہوتے ہیں۔ عید الفطر ہمارا جو ہے ایک مذہبی تہوار ہے۔ رمضان المبارک کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے جی یکم شوال کو جب وہ عید الفطر بڑے مذہبی جو ہے وہ عقیدے اور جوش جذبے کے ساتھ جو ہے وہ منائی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ اردو ادب، جن لوگوں نے جو ہے جی وہ ادب تحریر کی ہے، خواہ وہ شاعری کی صورت میں ہے یا نثر کی صورت میں ہے، ان لوگوں نے جو ہے جی کہ عید الفطر کو کس طرح سے اپنے موضوعات میں برتا، اپنی شاعری میں جو ہے جی اس کا کیا نقشہ دکھایا، اس میں کوئی خوشی کی، کوئی نشاط کی جو ہے وہ اس کی علامت سمجھا جاتا ہے عید کو، یا اس میں کس طرح جو ہے جی کوئی شاعرانہ جو ہے جی انداز میں اس کو بیان کیا گیا، یا کوئی شاندار جو روایات ہیں ان کے جو ہے وہ نقطۂ نظر سے اس کو بیان کیا گیا، یا کسی غریب، کسی نادار کی جو ہے وہ فریاد اور جو ہے جی اس کا جو درد دل ہے، یا اس حوالے سے اس کو بیان کیا گیا یا دیکھا یا لکھا گیا، کن موضوعات میں جو ہے وہ لوگوں نے اس کو برتا۔ عید الفطر کو، عید تو ظاہری سی بات ہے کہ خوشی کا پیام ہے، لیکن جو ہے جی وہ شاعری میں یا نثر میں یا ادب جن لوگوں نے لکھا، ادبا نے جو ہے جی وہ اس کو کس تناظر میں دیکھا، یہ ہمارا موضوع ہے آج کا۔ کاغذ قلم جو ہے اس کو سنبھال لیجیے تاکہ کوئی تشریح طلب بات جو ہے اس کو لکھا جا سکے۔ شروع کرتے ہیں جی۔ اردو کی غزلیہ شاعری میں عید کا چاند، ہلال و ابرو، محبوب سے روز عید کی ملاقاتیں اور اس کے متعلقات ہی اہم رہے ہیں۔ ہلال ہوتا ہے جی پہلی رات کا چاند، ہلال و ابرو یعنی کہ جیسی کہ پلکیں ہیں محبوب کی پہلی رات کے چاند کی مانند باریک، اور عید کے روز ہے جو محبوب کے ساتھ جو ہے وہ ملن جو ہے، ملاقات جو ہے اس کے متعلق ہی جو یعنی کہ اردو کی غزلیہ شاعری میں لکھا جاتا رہا۔ لیکن 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، جب اردو شاعری کی حدود میں لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب اردو شاعری کی حدود میں وسعت پیدا ہوئی اور نظموں کی طرف توجہ تیز ہو گئی، تو عید کے موضوع میں بھی اشاراتی اور علامتی امکانات اجاگر ہوئے۔ اشارے، کنائے میں اور علامت کے ذریعے سے جو ہے جی صرف جو ہے وہ محبوب اور جو ہے کہ عاشق کا ذکر اور روز عید کی اس کی ملاقاتوں کے علاوہ کچھ اور مضامین بھی جو ہیں ان کو بیان کیا گیا اشارے کی صورت میں یا علامت کی صورت میں۔ اردو شاعری کو 1857 کے بعد ملی احساس کی
احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بنایا گیا۔ ترجمانی ہوتا ہے جی کہ ایک کی بات دوسرے تک جو ہے وہ پہنچانا، ملی احساس، قومی احساسات جو تھے، قومی جذبہ جو تھا، اس کو جو ہے جی کہ وہ شاعری میں بیان کیا گیا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد۔ اور اس طرح مسلمانوں کی فکری زندگی کے خط و حال نے اردو ادب میں اسلامی اقدار اور روایات کی پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا۔ عید الفطر پر نظموں کی کثرت کا سبب بھی یہی ہے، اور شعراء و ادباء نے جب تخلیقی جوہر کے حوالے سے ان افکار کی پیشکش کا سامان فراہم کیا تو یہ موضوع کئی جہتوں میں پھیل گیا۔ تخلیقی جوہر سے مراد ہوتا ہے جی کہ کچھ جو ہے جی تخلیق کرنے کی، کچھ لکھنے کی جو صلاحیت ہے، جو ہے جی کہ جب شعراء و ادباء نے عید الفطر میں جو ہے نظموں کی کثرت کا سبب یہی بنا کہ انہوں نے جو ہے اس میں ایک تو ملی جذبات اور احساسات جو ہے ان کو بیان کیا، اور دوسرا جو ہے وہ اسلامی اقدار و روایات جو ہے اس میں اسلامی فکر جو ہے اس کو پیش کیا گیا۔ تو یہ موضوع جو تھا عید الفطر کا، یہ بہت سی جہتوں میں، بہت سی سمتوں میں جو ہے وہ پھیل گیا۔ عید کو محض خوشی یا عید کے چاند کو محض سال میں ایک بار جھلک دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا، جسے عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبے تک لے گئے۔ مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا، جسے عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے۔ مسلمانوں کی جو تہذیب اور ثقافت جو تھی، رہن سہن جو تھا، اور جو ہے یہ ایک انسان کی جو فکری زندگی جو ہے، وہ جو ہے جی پھر عید کے موضوعات میں جو ہے وہ شامل ہو گئی۔ اب عید جو ہے وہ ہر ایک شخص کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک الگ جو ہے وہ معنی و مفہوم رکھتی ہے، ایک الگ جذبات و احساسات کے ساتھ آتی ہے۔ پہلے دیکھیں جی کہ اگر جب وہ دربار کا دور تھا 1857 کی جو ہے وہ ناکام جنگ آزادی سے پہلے، تو بڑی خوشحالی اور ہر طرف جو ہے وہ خوشیوں کا جو ہے وہ دور رہا تھا۔ محبوب سے ملاقاتوں کا بیان جو تھا جی عید میں، وہ ہے وہ درون خانہ جو ہے جی وہ عزیز و اقربا سے ملاقاتیں اور تقاریب جو تھیں وہ تھیں۔ اب جیسے ہی وہ 1857 کی جنگ آزادی ہوتی ہے تو یہ اکثر جو ہے وہ حالات بدل جاتے ہیں۔ جو بڑے بڑے جو شہزادے تھے، شہزادیاں، محل کے لوگ جو ہیں وہ غربت کی زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اچھے خاصے جو ہے جی کہ وہ ہنستے بستے گھرانوں کے جو لوگ تھے، وہ ان کے جو ہے وہ گھر اجڑ گئے، ٹھیک ہے جی کہ وہ جو ہے وہ ایک ایک گھر سے وہ کئی جنازے اٹھے، یا جو دولت کی جو ریل بیل تھی یا جو ان کے کاروبار تھے وہ نہ رہے، یا مسلمانوں کو جب ہر طرح سے استحصال کیا گیا، تو اس کے بعد جب عید آتی ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ذرا مختلف جذبات اور احساسات اور ذرا غم کی جو ہے وہ ترجمانی کے جذبات کے ساتھ جو ہے وہ آتی ہے۔ تو اس سے پہلے جو تھا وہ کیا تھا کہ محض خوشی ہی خوشی تھی۔ گلدستہ عید میں موضوعات صحن عید گاہ میں ملاقات اور درون خانہ عید ملن تک محدود نہیں رہے، بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھایا گیا۔ مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری سے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، کنواری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، بچوں اور بڑوں کی عید، دوگانی عید، ترکن ماما کی عید، عید اور قرض عیدی، گھر کی ملکہ کی عید، رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید تک عید الفطر ہمیں متوسط طبقے اور غریب طبقے کے مسائل و حالات سے منسلک نظر آتی ہے، اس سے جڑی آتی ہے۔ یہ پیچھے جتنے بھی لفظ جو ہیں وہ عنوانات جو میں نے پڑھے، آپ کو جو ہے یہ وابین کے اندر جتنے یہ عنوانات لکھے نظر آتے ہیں، یہ جو ہیں کہ عید الفطر کے حوالے سے
نظم کے جو ہے وہ عنوان ہے، اور انہی سے ظاہر ہے کہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ ہر ایک عنوان جو ہے وہ ایک الگ موضوع جو ہے کہ وہ بن رہا ہے، اور اس طرح جو ہے کہ ایک درمیانہ طبقہ جو ہے اور ایک غریب طبقے سے جو ہے وہ تعلق رکھنے والا شخص جو ہے اس کے مسائل اور اس کے جو حالات ہیں وہ موضوعات جو ہیں وہ عید الفطر کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ پہلے کیا تھا کہ جہاں صرف وہ محبوب کے ساتھ عید کے روز کی وہ ملاقاتوں کا ذکر ہوتا تھا، اب جو تھا وہ 1857 کے بعد جو ہے کہ اس میں موضوعات میں جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ جو ہے کہ وہ اس وقت کے حالات اور مسائل کے جو ہے وہ پیش نظر جو ہے جی کہ اس جو مبارک تہوار جو ہے اس پر بھی جو ہے وہ اثر انداز ہوئے وہ حالات و واقعات۔ اس تمدنی پس منظر کے طفیل ایک وقتی جذبہ ہیجان نہیں بلکہ ایک تہذیبی اکائی بن کر، اکائی ہوتا ہے جی یکتا بن کر، ایک جو ہے ہو کر ایک تہذیبی اکائی، ایک تہذیب و ثقافت بن کر ہماری معاشرتی زندگی میں بہت دور تک جاتی ہے۔ اس وسعت پذیری سے موضوع کی جڑیں ہمارے ادبی روایت میں پھیل گئی ہیں۔ اس وسعت پذیری اس یعنی کہ پھیلاؤ کے ساتھ اتنے بڑے پیمانے پر خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے، ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی سے مراد ہے جی کہ غربت میں عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے۔ اس روایت کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے، جنہوں نے مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے علاوہ ان کی غریبی کے نقشے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ سر سید احمد خان نے کیا کیا کہ اس نئی جو روایت جو تھی اس کا آغاز کیا کہ جنہوں نے جو ہے وہ مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے جو ہے جی انہوں نے ان معاشرتی جو خامیاں جو تھیں، جو برائیاں جو تھیں، جو مسائل جو تھے ان کو جو ہے وہ بدلا، اور اس روایت کا آغاز کیا، یہ طرح ڈالی کہ دوسرے جو دیگر جو شعراء جو تھے انہوں نے بھی جو ہے جی وہ عید کو صرف ایک خوشی کا باعث سمجھنے یا خوشی کا جو ہے وہ پیغام دینے کے ساتھ ساتھ جو مسائل جو تھے اس دور کے یا ایک غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے انسان کے، اس کو بھی جو ہے اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد، عظمت رفتہ ہوتا جی کہ جو عظمت و شان و شوکت جو گزر گئی، جو چلی گئی، گزری ہوئی جو ہے وہ شان و شوکت کی یاد عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے۔ یتیم شہزادے کی عید، عیدگاہ ماں غریباں کوئے تو، فارسی کا یہ عنوان ہے کہ یا مصرع بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہم غریبوں کی عید جو ہے وہ محبوب کا کوچا ہے۔ عیدگاہ ماں غریباں کہ ہم غریبوں کی عید جو ہے ماں غریباں کوئے تو کہ وہ تمہارا کوچا ہے، یعنی کہ محبوب کا کوچا ہے۔ دینی جذبہ کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ دینی جذبہ کی شدت اور مذہب امر کی جمع ہے جی امور، یعنی کہ مذہبی کام، مذہبی معاملات کے ساتھ جو ہے وہ اس کا منسلک ہونا، اس کا جڑا ہونا، اس کا وابستہ ہونے کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں یہ جو موضوعات ہیں۔ ان نثر پاروں کے اثرات ہماری شعری روایات پر بھی پڑے۔ حالی کے نظم تہنیت عید الفطر، تہنیت سے مراد ہوتا ہے کہ مبارکباد میں خوشی کے جذبے کی عکاسی کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے بھی ہم آہنگ کیا گیا۔ ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، سیام سوم کی جمع ہے یعنی کہ روزہ، خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا، کیا ہے شکر خداوند روزہ داروں نے کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے بھر پایا۔ کیا جی کہ جو رمضان کا مہینہ گزر گیا اور کیا ہوا جی کہ عید کا جو ہے وہ مبارک دن آیا اور لوگوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ہم نے جو ہے وہ خدا کے حضور سے اپنے صبر کا انعام جو ہے وہ بھرپور طرح سے پایا۔ اقبال کے ہاں عید
اقبال کے یہاں ہلال عید صرف ہمیں خوش ہی نہیں کرتا، ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے۔ یتیموں کی عید کے بارے میں بھی اقبال اس رویے کی عکاسی کرتے ہیں کہ جس پر نثر نگار بھی خامہ فرسائی کرتے رہے۔ خامہ کہتے ہیں جی قلم کو، فارسی زبان کا لفظ ہے۔ خامہ فرسائی سے مراد ہے جی کہ لکھتے رہے، تحریر کرتے رہے۔ یاد طفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی کرنے پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یاد طفلی ہوتا ہے جی بچپن کی یاد۔ عید کی جو ہے وہ چاند کی تصویر کشی کرتے ہیں، یعنی کہ اس منظر کو جو ہے وہ اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ اے مائے عید بے حجاب ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو، خورشید سورج کو کہتے ہیں جی۔ تو کمند غزال شادی ہے، شادی سے مراد ہوتا ہے جی کہ خوشی کی بات، مبارکباد، خوشی۔ تو کمند غزال شادی ہے، لذت افزائے شور طفلی ہے۔ مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کی بنیادی روح کو ظاہر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس میں بات کیا ہو رہی ہے کہ عید الفطر جو ہے اس کو اردو ادب کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، اردو کے نثر پاروں کی صورت میں اردو کے موضوعات جو لوگوں نے لکھے 1857 کے بعد خاص طور سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ شعری روایات جو ہیں اس میں جو ہے وہ عید کو کس طرح سے جو ہے وہ بیان کیا گیا عید کے موضوع کو۔ عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان، عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ۔ داخلی مسرت ہوتا ہے جی، داخل سے مراد ہوتا ہے جی کہ انسان کے اندر کی جو خوشی ہے، اس کے اندرونی جو کیفیات ہیں، اس کے اندرونی جو جذبات جو ہیں، اس کے اندر کی جو خوشی ہے، اور خارجی حالات اور اس کے باہر کے جو حالات ہیں۔ اب عید کے ساتھ دیکھیں کہ جذباتی وابستگی تو ہے، وہ ایک خوشی کا دن ہوتا ہے یا ہر ایک مسلمان کے لیے کہ جب وہ رمضان المبارک کا مہینہ گزار چکتا ہے تو اس کے بعد جو ہے جی وہ اس کے رمضان جب ختم ہوتا ہے تو اس کو جو ہے یہ کہ وہ ان اپنی عبادتوں اور ریاضتوں کا جو ہے وہ ایک تو انعام پاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کی خوشی میں جو ہے کہ عید کا دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ عید کا دن اپنے حوالے سے جو اس کی برکتیں، فضیلتیں اور اس کے اپنے فضائل ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کو چاند کے مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان تھا کہ، اور دوسرا یہ تھا کہ اس کو اپنے جو اندر کی جو مسرت تھی، اندر کی جو خوشی تھی، اندرونی جو جذبات تھے انسانی، اور اس کے بعد باہر کے جو حالات سے ان سے منسلک کیا گیا، اس کے ساتھ وابستہ کیا گیا عید کے موضوع کو شاعری کے حوالے سے۔ شعراء نے یعنی کہ اس کو نہ صرف اندرونی جو ہے وہ جذبات میں کو بیان کیا بلکہ اپنے باہر کے جو حالات تھے ان کو بھی جو ہے جی کہ عید کے موضوعات کے میں جو ہے وہ اس کو برتا۔ ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی اور تمدنی زندگی کے اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان ہے۔ ہلال عید جو ہے جی وہ اس کو ملی قومی جو عزائم تھے، جو ارادے تھے، ان کی جو ہے وہ عظمت علامت کے طور پر استعمال کیا گیا۔ جیسا کہ ہلال عید جو ہے وہ خوشی اور مسرت کا جو ہے ایک موقع ہوتا ہے، اور عید کا چاند جو ہے وہ اس کا پیغام ہے۔ اسی طرح سے جو ہے جی اس کو ملی عزائم جو تھے، ارادے جو تھے 1857 کے بعد، اس کو جو ہے وہ ہلال عید کی مانند جو ہے وہ قرار دیا گیا، ان کے عزائم کی طرح جو ہے جی اس کو جانا گیا کہ جیسے وہ چاند جب جو ہے جی وہ پیدا ہوتا ہے، چاند جب چڑھتا ہے عید کا، ٹھیک ہے جی، آسمان پہ نکلتا ہے تو وہ ایک خوشی کا منظر ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ رمضان کے مہینے کی جو ہے وہ فیوز و برکات کے ساتھ مشکلات اور صبر جو ہے وہ اس سے گزر کے جو آتا ہے، اور اسی طرح جو ہے مسلمانوں پر وہ جو زوال کا وقت تھا وہ بھی اس صبر اور مشکلات کی مانند تھا، جیسا کہ عید کا چاند جیسے کہ وہ ایک خوشی کی خبر لے کے آتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ مسلمان بھی اپنے لیے بہتری کی جو ہے وہ امید رکھتے تھے، اس کی بھی جو ہے وہ علامت کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا۔ ملت کے عروج و زوال، بلندی و پستی کے ساتھ جو ہے جی اس کی علامتوں میں جو ہے وہ ہلال عید کے موضوعات کو برتا گیا۔ حفیظ جلندری
یہ کہا جی کا شعر ہے جی، چاند جب عید کا نظر آیا، حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا، آسماں پر ہوائیاں چھوٹیں، نوبتیں مسجدوں میں بجنے لگیں، شکر سب حاض و عام دعا کرنے لگے اور باہم سلام کرنے لگے۔ عبد المجید سالک کے جو ہے جی ایک بند ان کا نیچے، ہلال عید کی گردوں پہ آمد آمد ہے۔ ہلال عید آپ جانتے ہیں جی کہ عید کے چاند کو کرتے ہیں، گردوں کہتے ہیں جی آسمان کو۔ جراحت نظر امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ نظر کی راحت اور سکون کا جو باعث ہے۔ ہزار شکر کے مسلم ہیں شاد آج کے دن، سبھی جہان میں ہیں بامراد آج کے دن۔ طالب الاوادی جو ہے جو اس موضوع کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہوا تو آج اثر اپنا دکھا دے، روٹھے ہوئے مسلم جو ہیں ان سب کو منا دے، آپس میں جو دن رات کا جھگڑا ہے وہ مٹ جائے، اسلام میں جو تفرقہ پیدا ہے وہ مٹ جائے۔ اب یہ دیکھیں کہ عید کے جو ہے وہ موضوعات کے ساتھ ہلال عید یا عید کا چاند یا عید کے دن کے بارے میں جب شاعری تخلیق کی جاتی ہے تو اس میں دیگر طرح طرح کے جو ہیں وہ موضوعات بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے شاد ہونے کی بات ہے، دوسرے جو ہیں وہ اس کی برکت سے جو ہے وہ مسلمانوں میں اسلام میں جو تفرقہ جو ہے وہ اس کے مٹ جانے کی جو ہے وہ دعا کرتے ہیں۔ اس رجحان نے تخلیقی سطح پر یعنی کہ لکھنے لکھانے اور کچھ تخلیق کرنے، کچھ پیدا کرنے، کچھ تحریر کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ کیا کیا، ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا، ایک نئی سمت کی طرف، ایک نئی منزل کی طرف جو ہے کہ وہ اس ادب کا جو رخ تھا اس کو موڑا کہ صرف جو ہے وہ کہ عید میں خوشیوں کے جو ہے وہ جذبات نہیں بلکہ اس میں اس طرح کے جو موضوعات ہیں ان کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا جو عمل دخل ہے وہ 1857 کے بعد کے حالات کا ہے، جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے اور اچل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے، کہ اس کا تعلق صرف یہ نہیں، اس چیز کے ساتھ نہیں ہے کہ مسلمان یعنی وہ اچھل کود کریں اور اس کو جو ہے اپنی تہذیب کا احساس سمجھیں اور اس روز جو ہے وہ صرف تہوار کو منایا جائے اور نئے کپڑے پہنے جائیں اور مبارکبادیں جو ہیں وہ دی جائیں، بلکہ یہ جو خوشی کا دن ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری مذہبی اقدار کے ساتھ، ہماری جو ہے وہ تہذیبی و تمدنی جو اقدار ہیں ان کے ساتھ بڑا گہرا ہے، جس کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات کو ان کی جو تخلیقات ہیں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کے بارے میں ایک سمت ہی نہیں ملتی، بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ہماری شعری روایت میں یہ عمل صرف یک طرفہ مناظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہو جاتا۔ یک طرفہ مناظر کشی سے مراد یہ ہے کہ جی کہ تصویر کا ایک رخ دکھانا، یعنی کہ ایک رخ سے کیا مراد ہے جی کہ یہی صرف جو ہے وہ رمضان مبارک کے ختم ہونے کے بعد عید آتی ہے، مسلمانوں کا مذہبی تہوار ہے اور اس کو بڑی جو ہے وہ خوشیوں کے ساتھ اور بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے، یا اس میں جو ہے وہ بڑی خوشیاں اور بڑی اچھل کود کر کے جو ہے وہ اس کو منایا جانا یہی ہماری جو ہے وہ تہذیب ہے یا یہی ہمارا جو ہے وہ کلچر ہے۔ صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کیا ہے کہ عید کی شاعری ہماری شعری روایت کا ایک ناقابل فراموش حصہ ہے، ایک نہ بھولنے کے قابل جو ہے وہ حصہ ہے ہماری شعر کی جو روایات ہیں ان کا، اور وہ موضوعات جو ہیں وہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس میں بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی جو حالت تھی وہ ناگفتہ بے تھی اور ناقابل بیان حالت تھی، اور اس کا تعلق جو تھا کہ وہ اس سے پہلے جو خوشی اور ہلال اور ابرو اور محبوب کے ساتھ جو ہے وہ وصال کی باتیں تھیں، لیکن جو ہے وہ 1857 کے بعد جو مسلمانوں کے ساتھ جو حالات پیش آئے اس کے بعد جو عید جو ہے وہ صرف خوشی اور مسرت کا باعث نہیں بلکہ اپنے ساتھ کئی غموں اور دکھوں کو جو ہے وہ بھی تازہ کرتی ہے۔ تو اس بارے میں اس سبق کے متعلق کسی لفظ کا گمانی یا کوئی تشریح طلب بات جو ہے وہ رہ گئی ہو تو آپ کامنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، میسیجز کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔
آئندہ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔